الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، میں نے آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ قرآن مجید سورہ فاتحہ کے بعد انہی آیات سے آغاز کرتا ہے اپنا، اور اپنا تعارف کرواتا ہے، اور وہ تعارف کیا ہے؟ ھدی للمتقین۔ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ ہدایت کہتے کسے ہیں؟ اردو میں ترجمہ، فارسی میں ترجمہ رہنمائی ہے، اردو میں راستہ دکھانا ہے، انگریزی میں ٹو ڈائریکٹ، ٹو گائیڈ۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جو بچے پڑھتے ہیں انہیں آج بھی اس میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ امتحان میں کسی لفظ کے بارے میں دو طرح سے سوال پوچھا جاتا ہے، ایک الفاظ معنی، اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جملوں میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ اسی سے صحیح اندازہ ہوتا ہے ممتحن کو، امتحان لینے والے کو، استاد کو، کہ طالب علم نے اس لفظ کو سمجھ لیا ہے کہ نہیں سمجھا۔ کسی طالب علم کو اس کا لفظی مطلب تو آتا ہے لیکن وہ جملے میں استعمال نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس طالب علم کو اس لفظ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہونا چاہیے وہ معلوم نہیں ہے۔ اب لفظ ہدایت کو اگر ہم جملے میں استعمال کرنا چاہیں، اور میں آپ سے تقاضا کروں کہ آپ مجھے جملے میں استعمال کر کے کہیں کہ میں آپ کی رہنمائی کروں، تو آپ کہیں گے کہ جی کوئی ہماری رہنمائی کریں، ہمیں راستہ دکھائیں، ہمیں گائیڈ کریں، ہمیں ڈائریکٹ کریں، تو میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رہنمائی ہمیشہ منزل کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر آپ نے فیصل آباد جانا ہے تو آپ کو اور راستہ دکھایا جائے گا، اور اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ کو اور راستہ دکھایا جائے گا۔ تو رہنمائی ہمیشہ منزل کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ جانا لاہور چاہتے ہیں اور میں آپ کو فیصل آباد کا راستہ بتاؤں تو آپ میری بات بھی نہیں سنیں گے، اور اگر آپ فیصل آباد جانا چاہتے ہیں اور میں آپ کو لاہور کا پتہ بتاؤں تو آپ میری بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیں گے۔ جو آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں، اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ لیکن یہ مثال جو میں نے آپ کو دی ہے، اس کے اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے رہنمائی نہیں ہے۔ کیوں؟
اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ قرآن مجید آخرت کا راستہ دکھاتا ہے، لیکن کیا آخرت میری آپ کی ہماری منزل ہے؟ کیوں جی؟ کیا ہماری آخرت منزل ہے؟ نہیں، ہم تو سب دنیا دار ہیں، ہم تو راستہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پیسے کیسے کمانے ہیں، کاروبار کیسے بنانا ہے، اچھی ملازمت کیسے حاصل کرنی ہے، الیکشن کیسے جیتنا ہے، حکومت کیسے کرنی ہے۔ لیکن قرآن مجید آخرت کا راستہ بتاتا ہے۔ ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں نماز میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، لیکن تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو، جبکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ وہ بات جو سورہ نحل میں کہی گئی، ما عندکم ینفد، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، مال و دولت ہے، جائیداد ہے، عہدہ ہے، ینفد، یہ ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو ہم دنیا کے طالب ہیں، تو قرآن مجید ہماری رہنمائی کیسے ہے؟ وہ جو میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ لاہور جانا چاہتے ہیں اور کوئی آپ کو فیصل آباد کا راستہ بتائے، آپ اس کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ لیکن ذرا آپ غور سے دیکھیں، غور کریں کہ ہم دنیا میں کس چیز کے طالب ہیں۔ ایک شخص 35 سال ملازمت کر کے ریٹائر ہوتا ہے، اور اس کا ساتھ والا ساتھی جو اس کے ساتھ والے ڈیسک پہ بیٹھتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم نے 35 سال سروس کی ہے، کیا کمایا ہے تم نے؟ تمہاری کامیابی کیا ہے؟ کیا بنایا ہے تم نے؟ وہ بڑا خوش ہو کر کہتا ہے کہ میں نے ایک پلاٹ لے لیا ہوا ہے، بنیادیں بھی بھر لی ہوئی ہیں، ابھی مجھے جی پی فنڈ کے پیسے ملیں گے، ریٹائرمنٹ کے پیسے ملیں گے تو میں 4 کمرے بھی بنا لوں گا۔ اور یہ معاملہ صرف ملازم آدمی کا نہیں ہے، کاروباری بھی آدمی بھی جب کاروبار سیٹ ہو جاتا ہے تو مکان بناتا ہے۔ بڑا سے بڑا سرمایہ دار، انڈسٹریلسٹ، مل والا، وہ بھی مکان ہی بناتا ہے آخرکار۔ مکان کا فرق ہے، کوئی 2.5 مرلے کو کہ مکان کو مکان سمجھتا ہے اور کامیابی سمجھتا ہے کہ میں نے 2.5 مرلے کا مکان بنا لیا، اور کوئی 5 ایکڑ کا مکان بنا کر سمجھتا ہے کہ ہاں ہن مزہ آیا۔ ہے مکان ہی، زمیندار بھی مکان بناتا ہے، کاشتکار بھی مکان بناتا ہے، مزدور بھی مکان بناتا ہے، اور کاروباری آدمی بھی مکان ہی بناتا ہے۔ اب آئیے پھر قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید ہمیں کون سا راستہ دکھا رہا ہے؟ قرآن مجید ہمیں راستہ دکھا رہا ہے، راستہ بتا رہا ہے جنت کا، کہ ہم جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں۔ تو گھر ہی ہے نا جنت۔ پھر اب ذرا غور سے دیکھیں تو ہم گھر بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ پہلے ہمارے بڑے کچے مکانوں میں رہتے تھے، ٹیڑھی میڑھی گلیاں، اس کے بعد پھر ہم ذرا کھلی گلیوں والے گھروں میں آ گئے، اور اب بڑے شہروں میں بڑے بڑے ٹاؤن بننے لگے، بڑی بڑی آبادیاں بننے لگیں، 50-50 فٹ کی سڑکیں، 60-60 فٹ کی سڑکیں، گیراج، ریمپ، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ ایک گھر وہ ہوتا ہے کہ جو گلیوں میں ہوتا ہے اور اس کی بیٹھک کا دروازہ گلی میں کھلتا ہے۔ آپ خود غور کریں کہ آپ کبھی ایسے گھر میں رہتے تھے، دیواریں سانجی تھی دونوں گھروں کی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، لیکن اللہ نے آپ کو وسعت دی، اللہ نے آپ کو وسائل دیے، تو آپ ذرا بڑے گھر میں آ گئے،
وہ گھر رقبے کے اعتبار سے بھی بڑا تھا، لیکن وہ کھلا بھی تھا. اس میں پہلے خالی جگہ تھی، پھر ویرانڈا ہے، برآمدہ ہے، پھر آگے جا کے آپ کی بیٹھک ہے، پھر اندر آپ کے رہنے کے کمرے ہیں. ایک پرائیویسی کا احساس ہے. اللہ آپ کو اور 4 پیسے دے گا تو آپ 2 کنال کا گھر بنائیں گے. اس میں سامنے بھی لان ہوگا، پیچھے بھی لان ہوگا، ادھر بھی لان ہوگا، ادھر بھی لان ہوگا. پھر گھر بنانے کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو شخص کرائے کے مکان میں رہتا ہے اس وقت اس کو ہر وقت ایک فکر لائق ہوتی ہے. جب بھی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کوئی یا فون کی گھنٹی بجتی ہے تو ایک خیال اسے ضرور آتا ہے کہ کنجر مالک مکان نہ ہوئے کدھرے، اور وہ کہہ دے آ کے کہ جی مکان خالی کر دو، مکان جو اس کا ہے. پھر یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دیکھ کر آپ مکان بناتے ہیں. پہلے اپنا مکان ہوتا ہے تو نیا مکان بناتے ہیں، یا کرائے کے مکان میں ہوتے ہیں تو اپنا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. غلط فہمی کیا ہوتی ہے ہمیں؟ کرایہ دار تو پھر بھی آ کر نوٹس دیتا ہے، عزت سے آ کر کہتا ہے کہ بھئی گھر خالی کر دو، مہینے کے بعد خالی کر دو، یا بہت زیادہ شور مچائے گا، کہے گا ہفتے بعد خالی کر دو یا کل خالی کر دو. لیکن جسے ہم پکا گھر سمجھتے ہیں، جب اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارنٹ لے کے آئیں گے تو پھر وہ تو نوٹس بھی نہیں دیں گے. وہ تو آئیں گے اور آپ کو نکال باہر کریں گے. آپ کا جسم پڑا رہ جائے گا، مرا ہوا جسم، اور آپ وہاں سے نکل جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس جسم میں سے اور اس گھر میں سے نکال باہر کر دیا. اب آئیں کہ قرآن مجید ہمیں جس گھر کی طرف بلاتا ہے وہ کیسا گھر ہے. قرآن مجید میں ایک بات بار بار آئی ہے، خالدین فیہا ہم فیہا خالدون. جنت کے گھر کے بارے میں بار بار یہ وضاحت ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہمیشہ ہمیش اس میں رہنے کے لیے داخل کیے جائیں گے. تو ہم جسے اپنا گھر سمجھتے ہیں کہ اس میں سے مالک مکان آ کر نکالے گا، نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، میرے آپ کے لیے جو گھر بنایا ہے اس میں سے ہمیں کوئی نہیں نکالے گا. رب العالمین خود بار بار گارنٹی دے رہا ہے، ہم فیہا خالدون، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اور مزید تفصیل کیا بتاتا ہے؟ بار بار آیا قرآن مجید میں، مثلا سورہ صف کے اندر فرمایا گیا اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھو گے اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ لڑو گے، جہاد کرو گے، اپنا سب کچھ اس میں کھپا دو گے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے، عمدہ گھر ہوں گے ہمیشہ ہمیش کے باغات میں. یعنی ہمارا وہ میں نے کہا نا کہ کوئی انڈسٹریلسٹ 5 ایکڑ کا گھر بنائے گا، اس کی بھی کوئی نہ کوئی حد تو ہوتی ہے نا. اس میں یہی بالکل نقشہ ہوتا ہے کہ چاروں طرف باغیچے ہوتے ہیں اور پھر نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ہم نہیں جانتے کہ وہ نہریں کس طرح کی نہریں ہوں گی. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ شہد کی بھی کھلی نہر ہو، دودھ کی بھی کھلی نہر ہو، اور کیا جب جیسے ہمارے گھروں کے اندر یہ جو پائپ بچھے ہوئے ہیں ٹھنڈے پانی کے، گرم پانی کے، اسی طرح جو ہے یہ پائپ ہو وہاں پر، اور ہم دودھ پینا چاہیں تو یوں کر کے پڑے دودھ پی لیں، شہد پینا چاہیں تو یوں کر کے شہد پی لیں،
اور کچھ مشروب اپنی مرضی کا پسند کا پینا چاہیں تو وہ پی لیں، اللہ ہی جانتا ہے بہتر کیسے ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اذن سمعت ولا عین رأت ولا خطر علی قلب البشر، کہ جنت کی نعمتوں کو نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ کسی دل میں اس کا کوئی خیال ہی پیدا ہوا۔ وہ نہریں کس طرح کی ہیں کچھ معلوم نہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ سب پر قادر ہے۔ تو جو اس دنیا میں بہترین گھر کا تصور کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ جو میں ابھی آپ کو گھر گنوا رہا تھا، پھر گھر جو ہے کہیں نہر کے کنارے پر ہو، دریا کے کنارے پر ہو، سمندر کے کنارے پر ہو، کسی جھیل کے کنارے پر ہو، تو وہ بڑا مہنگا گھر شمار ہوتا ہے۔ سابق گورنر مغربی پاکستان امیر محمود خان صاحب کا جو ڈیرا تھا بکالہ باغ میں، اس کی دیوار دریائے سندھ کے ساتھ تھی، اور دیوار کے نیچے دریائے سندھ بہہ رہا ہے۔ کراچی میں سی ویو اپارٹمنٹس ہیں فلیٹس، لیکن ٹاؤن پلانر نے ایسے حساب سے بنایا ہے کہ گھر میں ہر گھر میں سے سمندر نظر آتا ہے، اور بڑے مہنگے فلیٹس ہیں لیکن سی ویو، اس میں سے سمندر نظر آتا ہے۔ تو جب بھی پانی نیچے بہہ رہا ہو کسی شکل میں، جھیل ہو، سمندر ہو، دریا ہو، نہر ہو، تو انسان کی طبیعت کے اندر اس میں انشراح ہوتا ہے، انسان اس میں خوشی محسوس کرتا ہے، اس کو ایسی جگہ پہ رہنا پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے ایسے ہی مکان تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا آپ کا کوئی امپلائر ہے، کوئی صنعت کار ہے، وہ آپ کا سی وی دیکھتا ہے اور اس کو پسند آتا ہے کہ جی ہاں ٹھیک ہے، آ جائیں میرے پاس، آپ ملازمت کریں، میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا، گاڑی بھی دوں گا، ڈرائیور بھی دوں گا، گھر بھی دوں گا، لیکن آپ میرے لیے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے مجھے اور آپ کو، تم میرے بندے بن جاؤ، تم میرے لیے کام کرو، میرے وفادار بن جاؤ، میں تمہیں تمہاری پسند کے گھر دوں گا، باغات میں گھرے ہوئے، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور سورۃ حامیم اور سجدہ میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہاں ہوں گے، آخرت میں ہوگا وہ سب کچھ جو تمہارے جی چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس کے علاوہ بھی جو کچھ تم مانگ لو گے وہ حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ پوری کائنات، اس کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کے اشارے کا منتظر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، وہ جنت میں ہوں گے اللہ کے مہمان۔ اور جیسے آپ کا کوئی بڑا معزز مہمان آپ کے یہاں آتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں جی کیا پسند کریں گے آپ؟ وہ کہتا ہے جی مجھے مٹن کھلائیں۔ آپ بہترین بکرا جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، اس کو ذبح کر کے اس کو کھلاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی مجھے پلاؤ چاہیے، آپ پلاؤ بناتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی مجھے فلاں مشروب چاہیے، آپ وہ لا کے دیتے ہیں۔ آپ کے شہر کی فلاں مٹھائی جو ہے وہ بہت مشہور ہے، آپ وہ لا کے اس کو کھلاتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے جائے، تو جب ہم اللہ کے مہمان ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر تقاضے کو پورا کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کو کیسے پڑھیں کہ ہمیں اس سے رہنمائی مل جائے۔ ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ دو چیزوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہے اعمال، کون سا عمل کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا۔ اس کے لیے تو آپ کو قرآن مجید کا بھی گہرا مطالعہ چاہیے، احادیث کا بھی سارا ذخیرہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، یا آپ اپنے اہل علم جن پر آپ کو بھروسہ ہو آپ ان سے مسئلہ پوچھیں اور عمل کرتے رہیں۔ لیکن ہدایت کا جو اصل مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ ڈائریکشن، رخ کا صحیح ہونا۔
انسان کے رخ کو صحیح جو ہے وہ قرآن مجید رکھتا ہے. مثالیں دوں گا میں آپ کو. قرآن مجید اپنا تعارف کرواتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا انتظار تھا اور یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن مجید سے ڈائریکشن لینے کے لیے شرط عائد کر رہا ہے قرآن مجید سے، اللہ سے ڈرنا ضروری ہے. یہ ڈر کیا ہوتا ہے؟ ڈر کسی خوفناک چیز کا نہیں ہوتا ضروری. اب تو نوجوان بچے تو شاید نہ سمجھ سکیں، لیکن بڑے جو ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے. سانو ابا ادھر ڈر ہوتا سے، اور وہ ڈر کس بات کا ہوتا تھا کہ دبکا نہ پہ جائے. یعنی جو والد ہوتا تھا اس کا روب ہوتا تھا بچے کے اوپر، اور بچے کی خواہش ہوتی تھی کہ ابا جی خوش ہو جائیں، اور خطرہ کیا ہوتا تھا کہ دبکا نہ پہ جائے. یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، کہ انسان کو چلتے پھرتے اس بات کا ڈر رہے کہ رب ناراض نہ ہو جائے میرے نام. یہ خوف دل میں ہوگا، یہ ڈر دل میں ہوگا تو قرآن مجید ہمارے لیے رہنمائی بنے گا. اور اگر ہم اللہ کو بڑا سمجھیں گے نہیں، اس کے دبکے کا، اس کی ناراضگی کا ڈر ہمارے دل سے نکل جائے گا، تو پھر جتنے مرضی ہم قرآن مجید پڑھتے رہیں، تفسیریں پڑھ لیں، سارے علوم پڑھ لیں، لیکن ہمیں رہنمائی نہیں ملے گی. قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں ذکر ہے ایک شخص کا، بنی اسرائیل میں سے. یہ سورۃ اعراف کے آخری جو 3-4 رکوع ہیں ان میں یہ ذکر آیا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. ذرا انہیں پڑھ کر سناؤ نا قصہ اس شخص کا جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، تورات کا بہت بڑا عالم تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ جو علم کا جبہ تھا، وہ جو گاؤن علم کا اس کو پہنایا گیا تو اس نے اس کو اتار کے پھینک دیا. اس علم کو اس نے اوائڈ کیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا. وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا. علم سارا تھا، شاید حافظ بھی ہوتا اور رات کا عالم تو تھا ہی تھا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے آتیناہ آیاتنا، ہم نے اس کو اپنی آیات عطا کی تھی، اپنی آیات کا عالم بنایا تھا، لیکن اس نے آیات کو ایک طرف رکھ دیا اور شیطان کے پیچھے لگ گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اس کو بہت بلندی عطا فرماتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمینی کے ساتھ چپک گیا. زمینی خواہشات، بھوک، غصہ، شہوت، یہ اس پر سوار ہو گئی. اور پھر فرمایا مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، وہ کتا ہی بن گیا، وہ کتے جیسا بن گیا. ان تحمل علیہ یلحظ او تترکہ یلحظ، کہ جیسے کتا جو ہے وہ دوڑے تب بھی ہانپتا ہے جیسے اس کی سانس پھول رہی ہو، اور ویسے آرام سے بھی بیٹھا ہوا ہو تو اس کا سانس لینے کا انداز ایسا ہی ہے کہ جیسے ہانپ رہا ہے. تو علم اور چیز ہے، قرآن مجید سے ہدایت لینا اور چیز ہے. میرا آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن مجید سے ہدایت لینا ہے. قرآن مجید اپنا تعارف کتاب کے طور پہ کراتا ہے، ذالک الکتاب. کون سی کتاب؟ کس طرح کی کتاب؟ ایک ہوتی ہے ٹیکسٹ بک، جیسے ہم اسکولوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، پہلی، دوسری، چوتھی، پانچویں، 10ویں. ٹیکسٹ بک کیا ہوتی ہے؟ اس میں جو بات پہلے چیپٹر میں بیان ہو جائے، پہلے باب میں بیان ہو جائے، اس کا دوبارہ حوالہ تو آتا ہے، دوبارہ وہ بات بیان نہیں ہوتی.
قرآن مجید میں ایک بات بار بار آتی ہے، قصہ آدم و ابلیس، پہلے پارے میں، 8ویں پارے میں، 14ویں میں، 15ویں میں، 16ویں میں، 23ویں میں آخرت کا ذکر بار بار، جہاد کا ذکر بار بار. یعنی قرآن مجید آپ کھولیں تو اس میں کوئی چیپٹر نہیں ہے ہدایت کا کہ اچھا آپ وہ کھولنے کے نہیں. قرآن مجید میں تاریخی واقعات کا ذکر ہے، لیکن یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے. لیکن اس میں تاریخی ترتیب جو ہوتی ہے، تاریخ کی کتاب میں مغلیہ خاندان کا ذکر پہلے آئے گا، مغلیہ سلطنت کا ہندوستان میں، اور پھر انگریز کی حکومت کا ذکر بعد میں آئے گا، اور پھر پاکستان بنے گا. قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح قرآن مجید میں مشرق و مغرب کا ذکر ہے، لیکن یہ جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید میں کہیں کہیں سائنسی معلومات بھی ہمیں مل جاتی ہیں. وہی یہ بڑی زبردست بات کہی ہے، لیکن وہ بات بھی سائنس کی زبان میں نہیں ہوگی. سائنس کا طالب علم سمجھتا ہے کہ سائنس کی کتاب کی اپنی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، ایک خاص انداز ہوتا ہے. قرآن مجید میں کچھ سائنسی معلومات تو آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن سائنس کے انداز میں نہیں مل سکتی. تعارف کیا ہے قرآن مجید کا؟ یہ الہدا ہے. بڑی چھوٹی سی مثال یاد آ گئی کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے کمالات کا تذکرہ کرتا ہے. مثلا سورۃ قیامہ کے دوسرے رکوع میں فرمایا اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ ایک منی کی بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی؟ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر وہ جمع ہوا خون بنا. اچھا آپ نوٹ کیجئے گا، ان میں سے کوئی بات نئی نہیں ہے. کسے نہیں پتا کہ انسان جو ہے وہ گندے پانی کی بوند سے بنا ہے، اور کسے نہیں پتا کہ جب بھیڑ بکریاں ہوں، گائیں بھینسیں ہوں، اونٹنیاں ہوں، جب ان کا حمل ضائع ہوتا ہے تو خون نکلتا ہے. ذرا لیٹ ہو جائے تو لوتھڑے خون کے نکلتے ہیں، جمع ہوا خون نکلتا ہے. اور پھر اور لیٹ ہو جائے تو حمل گرنے پر ایک گولا سا گوشت کا نکلتا ہے، جس میں کہیں کہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعضاء ہیں، لیکن بنا ہوا کوئی عضو نہیں ہوتا. اور زیادہ لیٹ ہو جائے پورا بنا بنایا بچہ جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے نا پتا ہمیں. تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسویٰ. پھر ایک ہی بوند ہوتی ہے، ایک ہی باپ ہوتا ہے، ایک ہی ماں ہوتی ہے، لیکن اسی بوند سے اللہ تعالیٰ مرد بھی بناتا ہے اور عورتیں بھی بناتا ہے. کوئی نئی بات ہے اس میں؟ فجعل منہ الزوجین، تو اللہ نے اس میں سے جوڑے بنا دیے، الذکر والانثی، مرد بھی اور عورتیں بھی. آخری بات نوٹ کیجئے گا، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے، وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ سورۃ قاف میں فرمایا. اب یہ سورۃ قاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورتوں میں سے ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہر جمعے کے خطبے میں آپ سورہ قاف سنایا کرتے تھے. اب اس میں دیکھیے، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ ہم نے اس کو کیسے بنایا، کیسے سجایا، کیسے اٹھایا. والارض مددناها، اور زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسے پھیلایا ہے، اور اس میں طرح طرح کی چیزیں اگائی ہیں. تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، آنکھیں کھولنے کے لیے اور یاد دہانی کے لیے ہر اس شخص کی کہ جو توبہ کرنے والا ہو، رجوع کرنے والا ہو. اللہ کے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ طَلْعُهَا نَضِيدٌ. پھر
اس سے ہم نے باغات اگائے، کھیتیاں اگائیں، اور آخری بات کیا کہی؟ کذالک الخروج، ایسے ہی تمہارا قبروں سے نکلنا ہوگا. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. کذالک الخروج، ایسے ہی زمین سے نکلنا ہوگا. یعنی قرآن مجید اگر انسان پڑھ رہا ہو، اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا. کہیں سے کھول لیں، یہاں سے کھولیں، یوں کر کے کھولیں، اوپر سے لے کے نیچے تک پڑھیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو قرآن مجید کے کسی مصحف کا کوئی صفحہ ملے گا جس میں آخرت کا ذکر ہو. تو اصل جو ڈائریکشن قرآن مجید ہمیں دکھانا چاہتا ہے، جو ہمیں راستہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے، وہ کیا ہے کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی. یہ ہے اصل ہدایت. باقی جب ہماری وہ لائن سیدھی ہو جائے گی، قرآن مجید میں بار بار نماز کا ذکر ہے لیکن نماز کا طریقہ نہیں بتایا. اس کے لیے تو آپ کو احادیث پڑھنی پڑے گی، سارا احادیث کا ذخیرہ آپ کے سامنے ہو. پھر جو ہمارے اہل علم ہیں ان کی ذہانت پر بھی ہمیں آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا. جو کوئی صاحب علم آپ کو بتائے گا احادیث میں سے پڑھ کے، وہ طریقہ آپ اختیار کریں گے. لیکن نماز پڑھنی ضروری ہے، اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں دینا ضروری ہے. یہ قرآن مجید میں آپ کو مل جائے گا. تو قرآن مجید نہ ٹیکسٹ بک ہے، نہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ جغرافیہ کی، یہ ہدایت کی کتاب ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اس کا کوئی ہدایت کا چیپٹر اس میں نہیں ہے. 30 پاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت پھیلائی ہوئی ہے. آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے ہدایت کی غرض سے. تھوڑی بہت عربی تو آپ کو آنی چاہیے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بات کیا ہو رہی ہے. باقی عالم بننے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہمارے علماء ہیں ان کے پوچھ کے دیکھیے کہ یہ کتنے کتنے سال لگاتے ہیں پڑھائی میں، اور کتنے کتنے گھنٹے روز جو ہے ان کا کلاس کا سبق ہوتا ہے، پھر گھر جا کے بھی ان کو پڑھنا پڑتا ہے. ہماری حکومت تو سمجھتی ہے نا کہ یہ ان پڑھ ہیں، اور جو حکومت کے اسکولوں میں پہلی دوسری جماعت پاس کرتا ہے اس کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، لیکن عالم کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتے. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے. تو کیسے ہدایت حاصل کرے؟ تلاوت کے اندر ہدایت ہے. آپ کو اتنا قرآن میں اتنی عربی آتی ہو، یا آپ نے ترجمہ قرآن پڑھا ہوا ہو، اور تلاوت کرتے ہوئے آپ کو معلوم ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی صفحہ قرآن مجید کا آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں آخرت کا ذکر نہ ہو، آخرت کی یاد دہانی، آخرت کے نصیحت. تبصرتاً، آنکھیں کھولنے کے لیے، بصارت کہتے ہیں نا دیکھنے کو، تبصرتاً سبق آموزی کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کے مطابق مضامین اکٹھے کیے. سورۃ قاف میں فرمایا گیا ہے نا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یقیناً ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے، کہاں کہاں سے کنفیوز کرتا ہے اس کو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شارک سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق قرآن مجید میں چیزیں شامل کی ہیں. ابھی میں نے مثال دی قصہ آدم و ابلیس کی. ایک واقعہ ہے، اصل میں وہ کیا ہے، 2 کرداروں کی کہانی ہے. ایک کردار ابلیس کا اور ایک کردار آدم و حوا کا. ان دونوں کرداروں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی. شیطان کو کہا اللہ نے فرشتوں کے ساتھ کا سجدہ کرو، آدم کو نے کہا میں کیوں کرا، میں اس سے بہتر ہوں، میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے، میں انرجی سے بنا ہوں، آگ سے بنا ہوں، اور یہ مٹی سے بنا ہے. اور آدم و حوا کو اللہ نے کہا جو مرضی کھاؤ پیو جنت میں، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. لیکن شیطان نے چکر دے کر انہیں چکھنے پر آمادہ کر لیا کہ چلو چکھن کا کوئی مول نہیں ہے، چکھ کے دیکھ لو.
لیکن جب چکھا تو وہ بہت مزے کا نکلا. وہ جو نا شوگر کا مریض ہوتا ہے نا, وہ میٹھے سے اس وقت تک پرہیز کر سکتا ہے جب تک چکھے نہ ہو, اور چکھ لے اور وہ مزے کا ہو تو پھر ایک اور لقمہ لیتا ہے, ایک چمچ اور لیتا ہے, پھر خیال آتا ہے کہ ہو سنت تو 3 چمچے لینا ہے, تو پھر ایک اور لے لیتا ہے, پھر چوتھا بھی, پانچواں بھی, باقیوں سے زیادہ میٹھا کھاتا ہے. تو کھا لیا. اب ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی کی. سورۃ اعراف میں اس کا ذکر ہے, وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. ان کے رب نے انہیں آواز دی, او آدم و حوا, کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا, اور تمہیں وارننگ نہیں دی تھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ سانو شیطان نے سب دست ہے کہ تو سانو زمین واسطے پیدا کیتا ہے, تو بہانے نہ زمین تے بھیجنا, ٹھیک ہے بھیج دے سانو زمین تے. انہوں نے یہ نہیں کہا. کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا, ربا ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے, ہم غلط ہیں, اور اب بھی اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر مہربانی نہیں فرمائے گا تو ہم تو لٹ جائیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو سیدھی سی کہانی ہے, ہم انسان ہیں, غلطیاں ہم سے ہوتی ہی رہنی ہیں, نافرمانیاں بھی ہم سے ہوتی رہنی ہیں, لیکن ڈائریکشن کیا ہے, جو دو غلطی ہو جائے معافی مانگ لو. بڑی سمپل سی بات ہے نا. غلطیاں ہم سے ہونی ہیں, لیکن ہم نے شیطان نہیں بننا, آدم بننا ہے. ہماری عورتوں نے, ہماری بچیوں نے, ہماری بہنوں نے, بیٹیوں نے حوا بننا ہے, شیطان کا اعلی کار نہیں بننا. یہ ہے ہدایت. اب اگر کوئی شخص روزانہ 1 پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہو تو آپ غور کیجئے, پہلے پارے میں, 8ویں پارے میں, 14ویں, 15ویں, 16ویں اور 23ویں پارے میں حساب لگائیے کہ ہر 7-8 پارے کے بعد یہ قصہ اللہ تعالیٰ پھر سناتا ہے ہماری رہنمائی کے لیے, ہے نا. پہلے پارے کے بعد 7 جمع کیجئے تو 8واں پارہ, 8 میں 6 جمع کیجئے تو 14 پارہ, پھر 15واں 16واں یہ وسط ہے قرآن مجید کا, اور پھر 23ویں پارے میں سورۃ صاد ہے, اس میں بھی تقریباً 1 رکوع پورا واقعہ بیان ہوا, اور اس میں پھر 8 جمع کیجئے تو پہلا پارہ آ گیا. اسی طرح بہت سے پیغمبروں کا تذکرہ بار بار ہے, اور وہ کیا ہے, وہ کہانیاں نہیں ہیں, وہ میری اور آپ کی رہنمائی ہے. مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی قوم کے سردار کہنے لگے کہ نوح, ہاں تمہارا واعظ تو بڑا اچھا ہوتا ہے, بیان تمہارا بڑا اچھا ہوتا ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ سنیں, لیکن یہ جو کمی کاری ہمارے تمہارے پاس چودھری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی موجودگی میں ہم جا کے ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. یہ دیہات کے ماحول میں آپ کو سمجھ میں آئے گی. آپ تبلیغ کے لیے جائیں گے نا کسی گاؤں میں, اور گاؤں میں آپ گشت کریں گے عصر کی نماز کے بعد, تو چوئی صاحب بھی کہیں گے نہیں ہون نہیں, تسی کل میرے ڈیرے تے آ کے بیان کرو. مطلب کیا ان کا, اس ڈیرے میں موڑے ہوتے ہیں چودھریوں کے لیے, پھر کرسیاں ہوتی ہیں, پھر پیڑے ہوتے ہیں, پھر چارپائیاں ہوتی ہیں, اور پھر نیچے بھی کچھ نہ کچھ دری بچھی ہوتی ہے. چودراہٹ. شہروں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ دیہات میں سمجھ میں آتی ہے. تو آپ کہیں جائیں گے تو آپ بڑا عجیب لگے گا, یا آپ شکار ہو جائیں گے ان کا کہ آپ ہاں کر دیں گے, ہاں جی ٹھیک ہے تسی نہیں آنا, نہ آؤ, کل تاڑے ڈیرے تے میں آ کے بیان کراں گا. لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو فوراً, جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رہنمائی کا بندوبست کرے گا, آپ کو فوراً یہ بات اسٹرائک ہوگی, اوئی اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. اسی طرح ایک ہوتا ہے واعظ, ایک ہوتا ہے نہی عن المنکر. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. واعظ کیا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھ کے خطاب کروں, واعظ کروں, دھوکہ نہ دیا کرو, کٹ نہ تو لیا کرو, تو ممکن ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں, اللہ کو ڈریا کرو, کڑیاں نہ دیکھا کرو, نوجوان جو ہے چونکے گا, نظر جھکا لے گا.
لیکن آپ کے علم میں آئے کہ آپ کے ساتھ والی فیکٹری میں کوئی مال تیار کر کے اس پر میڈ ان جاپان کی مہر لگائی جاتی ہے، آپ چل کے جائیں ان کے ہاں، جاتے ہی آپ کا بڑا استقبال کریں گے، زہے نصیب زہے نصیب، آج ساڑھے نصیب کس طرح جاگ پہ تسی آ گیا ساڈے حال۔ اور جب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ 2 نمبری چھوڑ دو، لوگوں کو دھوکہ نہ دو، تو وہ کہے گا مولوی صاحب تسی اپنی نمازاں پڑھو، ساڈے معاملہ دخل نہ دیو، یہ ساڈا مال ہے، اسی جو مرضی کریے، تو ماما لگنا ہے تھا۔ اسی طرح آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں کوئی فحاشی کا، بے حیائی کا اڈا بننے لگے اور آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، آپ سمجھیں گے کہ سارا محلہ آپ کا ساتھ دے گا کہ آپ پورے محلے کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ قرآن مجید میں کوئی موضوع چھوڑا نہیں ہوا ہدایت کا۔ حضرت لوط علیہ السلام سے قوم نے کیا کہا؟ سرداروں نے کہا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کٹونے نے اپنی بستی چ باہر بڑے حاجی بنے پھر دے جے۔ تو اب آپ جب ایسا کریں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، لیکن قرآن مجید پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً توجہ کرائے گا، آپ پکار اٹھیں گے صدق اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا تھا، ایسا ہی ہونا تھا، میں ایسے ہی پریشان ہو رہا تھا۔ قرآن مجید نے ایک بڑا خوبصورت قصہ، خود قرآن مجید نے اس کو احسن القصص کہا ہے، بہترین قصہ، وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ لیکن جب ہم اس کو کہانی کی طرح پڑھتے ہیں، قصہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو اس میں بڑے مزے آتے ہیں آپ کو، لیکن ملتا کچھ نہیں۔ لیکن جب آپ اس کو ہدایت کی غرض سے پڑھیں گے تو اس میں قدم قدم پر ہدایت ملے گی۔ بالکل آغاز میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کون ہیں ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ان 12 بھائیوں کا باپ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کا نبی، اور ان کے دادا اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے ہیں، رب العالمین بھی انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہے، سلام علی ابراہیم۔ تو ان جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن بہرحال اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جہاں بھی سوتیلا پن ہوگا کسی گھر میں، جب ایک ماں کے بچے سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو وہ اپنے اس تاثر کا ضرور اظہار کریں گے کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے۔ جب وہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے وہ کہیں گے ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے، اور یہ مار دھاڑ کے قتل ہو گیا فلانا ڈمکا کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے بیان کیا ہوا ہے کہ جب یہ تاثر انہوں نے شیئر کیا ایک دوسرے کے ساتھ تو کسی نے کہا اقتلوا یوسف، کی خیال ہے گاٹا نہیں لا دیا تھا، اور دوسرا جو ان میں سے بڑا ماڈریٹ ذہن کا تھا اس نے بھی کہا نہ آفٹر آل پر آیا تھا مارو نا، ان کسی ڈونگے کھوج سٹ دو۔ تو یہ کیا ہے؟ قدرتی بات ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی سوتیلا پن ہوگا وہاں یہ رفٹ ہوگی، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر آگے جب گئے تو وہ واقعہ سب کو معلوم ہے کہ مصر کے ایک بہت بڑے وزیر نے ان کو خرید لیا بطور غلام، اور بیوی سے جا کر کہا اکرمی مثواہ، اس کا اچھا خیال رکھو، کیا پتہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اچھا، 2 چیزیں یاد رکھیے گا۔ ابھی ہم نے سورہ قیامہ کا حوالہ آیا نا کہ ایک ہی نطفے سے مرد اور عورت بنا دیے۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو مرد اور عورت میں فرق تھا صرف داڑھی مونچھ کا یا ایک آدھ عضو کا۔ اب جو ہمارا سائنس کا علم آگے بڑھ رہا ہے معلوم ہوا کہ ایک سیل مرد کا عورت کے سیل سے مختلف ہے۔ عورت کے ایک سیل میں سارے کے سارے ایکس کروموسومز ہوتے ہیں، مرد کے سیل میں ہر سیل میں ایک وائی کروموسوم ہوتا ہے۔ تو وہ حصے جو ایک جیسے دکھتے ہیں، مرد کے ہاتھ کی بھی 4 انگلیاں 1 انگوٹھا، اور عورت کے ہاتھ کی بھی 4 انگلیاں 1 انگوٹھا، لیکن آپ اس کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں گے، خوردبین کے نیچے دیکھیں گے
تو معلوم ہوگا کوئی نہیں، یہ ایک جیسے نہیں ہے. جیسے ایک لکڑی کا ہے اور ایک اس کا ہے چپ بورڈ کا ہے، ایک جیسے تو نہیں ہے. تو یہ دو مختلف وجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے جذبات مختلف رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی کمزوری بنایا ہے. یعنی ایک یہاں بیٹھے ہوں مرد سارے، اور یہ ایک راستہ ہو جہاں سے لوگ گزر رہے ہوں، ہزاروں لوگ گزر جائیں گے، ہم اس سے کوئی نوٹس نہیں لیں گے. ایک عورت کی آواز آئے گی تو ہم سب کی نظر ادھر جائے گی، کم سے کم خیال ضرور آئے گا دیکھا کون ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کے مقابلے میں عورتیں بیٹھی ہوں اور مرد گزر رہے ہوں یا عورتیں گزر رہی ہوں، اس کا کوئی نوٹس نہیں لیں گے. ہاں جب کوئی غیر معمولی خوبصورت مرد گزرے گا تو پھر عورتوں کی اس طرف توجہ ہوگی. جہاں بھی جوان نوکرانیاں کام کرتی ہیں گھروں کے اندر، وہاں چند چڑھتے رہتے ہیں. مرد کی کمزوری ہے کہ اگر کوئی عورت اس کے قریب زیادہ دیر تک رہے گی تو لازماً اس کا اس پر دل آئے گا. وہ کوئی بھی ہو، سالی ہو، میری کزن ہو، اپنی کزن ہو، بیوی کی کزن ہو، دوست کی بیوی ہو، دوست کی بیٹی ہو، مرد کا اس پہ دل آئے گا. آئے گا نا کس طرح کہ پہلے جو ہے وہ اچھے اخلاق والے کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہے، یاد رکھے گا. جو بدتمیز قسم کا مرد ہے اسے کم خطرہ ہے. جو اچھے اخلاق والا ہے وہ نوکرانی کو شاباش دے گا، پھر اس کو پیار بھی دے لے گا ساتھ، اور پھر جو ہے اس کو ساتھ مذاق بھی کرے گا، اور پھر بات آگے بڑھتی چلی جائے گی. لیکن آپ نے کبھی سنا، یعنی جو بھی آپ کا علم ہے اس کے مطابق آپ کے ملنے والے، آپ کے عزیز و اقارب، دوست احباب، اخبارات کے اندر کتنی دفعہ آپ نے پڑھا ہے کہ کوئی خاتون خانہ اپنے نوکر کے ساتھ جو ہے وہ انوالو ہوئی ہو، اس کا کوئی تعلق قائم ہوا ہو؟ نہیں ہوتا. یہاں کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ غیر معمولی حسین و جمیل تھے، لہذا اس عورت کے لیے بھی ارریزسٹیبل ہو گئے. وہ مجھے کہا گیا کہ اردو میں بات کروں، اردو میں بات کرتا ہوں تو انگریزی بھی ساتھ آتی ہے، پنجابی میں بات کروں تو اردو آ جاتی ہے، انگریزی کم آتی ہے. لیکن بہرحال جیسے آپ کا چوائس تھا، میں نے اردو میں گفتگو کی ہے. اب اس کا ترجمہ کیجیے، ارریزسٹیبل کا کیا ہے؟ ہاں مزاحمت ہے، ترجمہ بھی کرو. دوبارہ یعنی مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، لیکن عورت کو اس کی ٹیمپٹیشن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کی کمزوری ممتا کو بنایا ہے. اور یہ کہاں میں نے پڑھا ہے؟ یہ سورہ حج کی پہلی آیت میں، پہلی 2 آیات میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑی زبردست چیز ہے، بڑی خوفناک چیز. یوم ترونھا، جس دن تم قیامت کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. وتضع کل ذات حمل حملها، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. وتری الناس سکارا، لوگوں کو تم نشے کی حالت میں دیکھیں گے. یہاں مرد مراد ہیں. نشے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جو کانشیس مائنڈ ہے، اپنے اعضاء پر، جذبات پر کنٹرول، وہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے اعضاء جو ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اس کے جذبات بگ ٹوٹ ہو جاتے ہیں. تو مرد اپنی عقل سے عاری ہو جائے گا، اس کو اپنے آپ پر کنٹرول ختم ہو جائے گا. ایسے دیکھے گا جیسے اس نے شراب پی ہوئی ہے اور بہکی باتیں کر رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے. عورت کا جو کمزوری ہوگی وہ کیا اس دن؟ کہ اس کو اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. جن ملکوں کے اندر مرد بھی کام کرتے ہیں، عورتیں بھی کام کرتی ہیں، مرد کام پہ جاتا ہے تو گھر بار کو بھول جاتا ہے، اور یہ سب ہم سب کا تجربہ ہے. لیکن عورت جب کام پہ جاتی ہے، اس نے حالانکہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ اتنے بجے دودھ پلانا ہے، اتنے بجے نیپی بدلنی ہے، اتنے بجے اس کو شاور دینا ہے، نہلانا ہے، لیکن اس کو کام میں 2 منٹ کی فرصت ملے گی تو کال کر کے ضرور پوچھے گی، دودھ پلا دیا، نیپی بدل دیا. تو قیامت کا زلزلہ بڑا ہاربل ہے. میں کر رہا تھا کہ اس کو صورت کا حاصل کیا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ سیکس سکینڈل جو ہوتا ہے یہ بھی ہدایت ہے قرآن مجید کی. اس کو جتنا مرضی آپ چھپا لیں، یہ چھپتا نہیں ہے. شاید جنگل کی آگ اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی جتنی تیزی سے یہ پھیلتا ہے.
جب وہ کلنٹن کا معاشقہ مونیکا کے ساتھ ٹی وی پر آیا تھا، پی ٹی وی پر خبر نامے میں نہیں سمجھتا کہ اگلے دن کوئی 2 افراد ملے ہوں گے، خاص صبح فجر کی نماز میں یا بازار میں یا دفتر میں، کہ جنہوں نے یہ نہ کہا ہوگا یہ راتیں خبریں سنیاں سنی. تو یہ پھیل جاتے ہیں. تو جب باقی عورتوں کو پتا چلا کہ فلاں وزیر کی بیوی اپنے غلام کے ساتھ انوالو ہو گئی ہے، اس کا تعلق ہو گیا ہے، تو ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ مت باری گئی ایڈی بڑی عورت بھی. پریشانی ان کو کیا تھی؟ یعنی اگر آپ کو یہ پتا چلے نا کہ کوئی شخص ہے اس کا اپنی نوکرانی کے ساتھ تعلق ہو گیا تو کوئی نئی بات نہیں ہوگی، سارے نہیں ہوتا اللہ ماشاء اللہ. لیکن جب یہ پتہ چلے گا کہ کوئی خاتون اپنے نوکر کے ساتھ اس کا معاشقہ ہو گیا تو فوراً آپ کو خیال آئے گا کہ ہو نہ ہو کہ تو سونا منڈا ہی ہونا. یہی ان عورتوں کا خیال تھا. اور اس نے بڑی چلاکی کی کہ ان کو دعوت پہ بلایا اور مختلف جو باقی نوکر تھے وہ کوئی پلیٹیں رکھ رہا تھا، کوئی چمچے رکھ رہا تھا، کوئی پھل رکھ رہا تھا، کوئی مٹھائی رکھ رہا تھا. لیکن یوسف علیہ السلام کو اس نے پیچھے کچن میں مصروف رکھا ہوا تھا اور ادھر ان سے کہا کہ بسم اللہ کیجئے. اور اس نے کہا یوسف ذرا میری گل سنی. اب جو ہی یوسف کا نام ہوا تو انہوں نے غیر ارادی طور پر پیچھے دیکھا اور وہ ہاتھ پر کٹ آ گیا. تو یہ قرآن مجید کی ہدایت ہے کہ مرد کی کمزوری ہے عورت. ہم اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، مرد کی 99% جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ عورت کے لیے ہوتی ہیں، اور 95 جو انکانشیس موومنٹ ہے اس کی انوالنٹری موومنٹس ہیں، غیر ارادی اس کی حرکتیں، اور 95% جو ارادی حرکتیں ہیں وہ بیٹے کے لیے ہوتی ہیں. تو جب سارا واقعہ ہو گیا اور عورتوں کے سامنے پھر وہ بک پڑی، عورتوں نے اپنے حیرانی کا اظہار کیا نا، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ، کہنے لگی ہائے اللہ ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا باعزت فرشتہ ہے. اب وہ بھی بک پڑی، فذلکن الذی لمتننی فیہ، اے منڈا سی جس واسطے تسی من ٹکے ٹکے دی ٹپ ٹپ کی گلاں کر رہی ہو. یس ولقد راودتہ عن نفسہ، میں نے واقعی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا، فاستعصم، لیکن اس نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اب بھی اگر میں یہ میری بات نہیں مانے گا تو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور بے عزت ہو جائے گا. اس پر جو رد عمل دیا ہے یوسف علیہ السلام نے وہ کمال کا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں تن بڑے بھی لگن نہیں دیتا نیڑے تو ہن بھی لگن دینا نیڑے تن میں. کیا کہا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور اگر تو ان کے مکر و فریب کو، ان کی چال کو، ان کی پلاننگ کو مجھ سے دور نہیں کرے گا تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں بھی جذباتی ہو جاؤں گا. تو قرآن مجید کیا ہے ہدایت. اور پھر وہ جو 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے وہ بھی کس کا قول ہے؟ یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے دوبارہ جو کیس کھلوایا ہے بادشاہ سے کہہ کر، اس لیے نہیں کہ میں بڑا پاک باز آدمی ہوں، صرف اس لیے کہ میرے مالک کو پتہ چل جائے، وزیر کو، عزیز مصر کو، کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، بے شک اللہ کبھی بھی خیانت کرنے والے، چوری کرنے والے، بددیانتی کرنے والوں کے کام کو توڑ نہیں چڑھایا کرتا. وہاں بھی یہدی کا لفظ آیا ہے، ان اللہ لا یہدی، اللہ تعالیٰ توڑ نہیں چڑھاتا، منزل تک نہیں پہنچاتا قید الخائنین، خائنین کی خیانت کرنے والوں کی چالوں کو. اور پھر کیا فرمایا؟ وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے. ہم اپنے گریبانوں میں جھونک لے، کیا یہ میری آپ کی تصویر نہیں؟ اگر یہ بات سمجھ نہ آئے تو پھر آپ کو پردے کے احکام، سطر کے احکام، سیگریگیشن کے احکام کے مرد اور عورت بکھرے بکھرے ہوں، یہ کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتے. آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں واقعی یہ مرد کی کمزوری ہے عورت، اور عورت جو ہے وہ بڑی پولی ہے. مرد جب اس کے کانٹیکٹ میں آئے گا اس کے پاس کئی طریقے ہیں اس کو برگلانے کے.
کوئی خوبصورت لباس پہن کے آئے گی تو اسے کہ واہ جی واہ بڑا زبردست کمبینیشن پہنا آپ نے، اور کوئی سادہ کپڑوں میں آئے گی، واہ جی واہ، اللہ تو دیتا ہے حسن اپنا ہی ہوتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں عورت کیا ہے، وہ اس کی طرف مائل ہوگی کہ ہاں ہے بڑا اچھا بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا ہے کہ مرد اور عورت کا ملاپ نہ ہو۔ ڈائریکشن یہ ہے، اب یہ آپ کو علماء بتائیں گے کہ کس حد تک جانا ہے کس حد تک نہیں جانا، لیکن ڈائریکشن کیا ہے، دور رہنا ہے، اپنی عورتوں کو اس بھیڑیے سے دور رکھنا ہے، بچا کے رکھنا ہے، اپنے بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو۔ جیسے فتنہ دجال کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر من یخرج الیہ النساء، سب سے آخر جو اس کی طرف نکل کر بھاگیں گی وہ عورتیں ہوں گی، اور ایک بندہ مومن وہ اپنے گھر لوٹے گا اپنے ماں کی طرف، بیٹی کی طرف، بہن کی طرف، پھوپھی کی طرف، اور کوشش کرے گا کہ یربطہ رباطا، کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ رسے کے ساتھ باندھ لے۔ تو قرآن مجید جو ہے دوستوں اور بھائیوں، عزیزوں، میری بہنوں، میری بچیوں، قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے۔ یہ ہمیں فلاح کا راستہ، جنت کا راستہ، کامیابی کا راستہ بتاتا ہے۔ اصلاً تو وہ آخرت کے لیے ہے، لیکن اگر ہم اس راستے کو اختیار کرتے ہیں تو دنیا میں بھی بہت سی پریشانیوں سے ہم بچ جاتے ہیں، بہت سے ہمارے مسائل جب وہ خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ مقصد آخرت ہے، لیکن اس کی بائی پروڈکٹ جو ہے وہ دنیا بھی ہمیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمان نصیب کرے سب سے پہلے کہ قرآن میرے لیے ہدایت ہے۔ آپ سب کو بھی، آپ بھائیوں کو بھی، بہنوں کو بھی یہ بات پہلے سمجھ میں آ جائے کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے۔ اتنی عربی ہمیں پڑھ لینی چاہیے کہ بس قرآن مجید ہم نماز میں سن رہے ہوں تو پتہ چلے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، مضمون کیا بیان ہو رہا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کریں تو بھی ہدایت ملتی رہے۔ پھر میں عرض کروں گا کہ ہم پرفیکٹ کبھی نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت بھی ختم ہوئی، اور وہ جو کیا لفظ ہے اس کے لیے، جی، معصومیت بھی ختم ہو گئی، پرفیکشن بھی ختم ہو گئی۔ ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم سے گناہ بھی ہوں گے، نافرمانیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن ڈائریکشن کیا ہے قرآن مجید کی؟ غلطی ہو تو معافی مانگ لو۔ سمپل سی ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کے دو ملازم ہوں، ایک بڑا دیانتدار اور بڑا صحیح کام کرنے والا ہو، لیکن ساتھ بدتمیز بھی ہو، اور یہ ہوتا ہے کہ جو دیانتدار اور اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کو آکڑ ہوتی ہے کہ میں ٹھیک کام کرنا، میں چوری نہیں کر رہا، اور دوسرا ملازم وہ ماتڑ ساتھ ہو، وہ آپ کے برتن بھی توڑتا ہو اور کچھ نہ کچھ پیسے بھی رکھ لیتا ہو، سودا لینے جائے تو آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو ڈانٹتے ہیں تو معافی مانگ، سوری سر۔ آپ کی معاشی حالات تنگ ہو جائیں اور آپ کو ایک ملازم نکالنا پڑے، ذرا مجھے بتائیں کہ آپ کس ملازم کو نکالیں گے؟ دیانتدار کو نکالیں گے یا دوسرے کو؟ دیانتدار کو نکالیں گے، اس لیے کہ وہ بدتمیز ہے، وہ نوکروں والی اس کا طرز عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقاضا کیا کہ بندے بن جاؤ، غلامی اختیار کر لو، غلام بن کے رہیں، غلطیاں ہوتی رہیں، معافی مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مہربانی سے مغفرت عطا کرے گا اور ہمیں جنت میں داخلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا اہل بنائے اور آپ سب حضرات کو بھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔